بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب عرض پاکستان میں میں ہوں محمد سلیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر، ان کی آل پر جن کی تعلیمات نے مجھے میرے رب تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ معزز ناظرین گرامی، میرے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے تحت ہم نے ابھی تک 47 سے لے کے 97 تک کو کور کیا تھا۔ اب انشاءاللہ 97 سے لے کے آج 2022 تک ہم کور کریں گے۔ میں کوشش حتی الامکان کر رہا ہوں کہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کروں، کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے ایک تو ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور دوسرا چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں ڈسکس کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مین چیز آپ لوگوں کو صرف اس پوائنٹ پہ لانا ہے کہ جو ہم ہر روز الیکشن کا شور مچاتے ہیں، اس الیکشن کے شور میں اصل کام دب جاتا ہے۔ تو خیر 1997 میں میاں صاحب حکومت میں آتے ہیں، رفیق تارڑ صاحب کو صدر بناتے ہیں اور جنرل پرویز مشرف صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بناتے ہیں۔ ٹھیک اگلے سال 1998 میں مئی کے مہینے میں ہندوستان ایٹمی تجربات کرتا ہے راجستھان پوکھران میں اور ایٹمی طاقت بن جاتا ہے۔ ویسے تو وہ 1974 میں پہلے بھی ایٹمی تجربہ کر چکا ہوتا ہے۔ لا محالہ مجبوراً پاکستان کو اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے، آلدو میاں محمد نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ان پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے، لیکن وہ ساری چیزوں کو بلائے طاق رکھ کر 28 مئی 1998 کو پاکستان کا ایٹمی تجربہ کر دیتے ہیں اور پاکستان الحمدللہ پہلی اسلامی ایٹمی پاور بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سال 1999 میں مئی سے جولائی کے درمیان پرویز مشرف صاحب کارگل کا محاذ کھولتے ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو اعتماد میں لیا یا نہیں لیا، یہ آج تک چیز صیغہ راز میں ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ مئی سے جولائی تک کارگل کا محاذ گرم رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے، آرمی کے تھرو نہیں بلکہ ہماری سول گورنمنٹ کے تھرو۔ ہماری پولیٹیکل فیلور ہوتا ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو فیصلہ لینا ہوتا ہے وہ نہیں لے پاتی، امریکہ کے دباؤ میں آ کر شاید وہ اس فیصلے کو نہیں کر پاتی جو پاکستان کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ قصہ مختصر ہمیں کارگل کے محاذ سے واپس آنا پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہوتی ہے، یہیں سے نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ٹھیک اسی سال اکتوبر کے مہینے میں جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پہ جاتے ہیں۔ جب سری لنکا کے دورے پہ جنرل مشرف جاتے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں میاں محمد نواز شریف جنرل مشرف کو ڈسمس کر کے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتے ہیں۔ جب جنرل پرویز مشرف واپس آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے طیارے کو کراچی میں لینڈ کرنے کی بجائے نواب شاہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آخرکار پرویز مشرف کراچی لینڈ کر جاتے ہیں اور 111 بریگیڈ کی مدد سے نواز شریف کی حکومت کا مکو ٹھپ دیتے ہیں۔ نواز شریف کو پکڑ کر اٹک کے قلعہ میں جیل میں ڈال دیتے ہیں اور خود چیف ایگزیکٹو آف کنٹری بن جاتے ہیں۔ اور اسی دوران اگلے سال 9/11 کا واقعہ امریکہ میں ہوتا ہے 2000 میں، اور امریکہ پرویز مشرف کو ایک لمبی لسٹ پیش کرتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ القاعدہ نے افغانستان سے بیٹھ کر نیو یارک کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا آپریشن کیا ہے، تو ہمیں پاکستان کا تعاون چاہیے، جس کے لیے ہمیں پاکستان کی ایئر سپیس اور اڈے چاہیے، ایئر بیس چاہیے۔ پر ہونا تو یہ چاہیے تھا پرویز مشرف صاحب ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتے، کچھ کشمیر کا مسئلہ حل کروا لیتے یا پھر پاکستان کے قرضے معاف کروا لیتے، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے، لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ ہم غلام قوم ہیں، ہم اپنے آقا کے آگے اپنی شرط نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد امریکہ افغانستان میں چڑھ دوڑا اور پرویز مشرف نے شمسی بیس کے ساتھ ساتھ ہماری ایئر سپیس اور دوسرے بہت سارے اڈے، شہباز بیس وغیرہ امریکہ کو دے دیے۔ امریکہ نے یہاں سے بیٹھ کر افغانستان میں آپریشن کیا، لاکھوں
बेगुनाह लोग मार दिए और पाकिस्तान में भी ड्रोन हमले होते रहे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन 7-8 साल जंग में, अमेरिकन जंग में, जिसको हम बिला वजह अपनी जंग कहते रहे, पाकिस्तान के 75 से 80 हज़ार शहरी मारे गए और 130 बिलियन यूएसए डॉलर का इकोनॉमिकली हमें नुकसान हुआ। इसी दौरान परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 में रेफरेंडम करवा के वो सो कॉल्ड रेफरेंडम करवा के पाकिस्तान के सदर बन गए, जो वो 2001 से लेकर 2008 तक रहे। और इसी दौरान में वो बहुत सारी मुल्क के अंदर चेंजेस करते रहे। कभी शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म हो जाते, कभी मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, इसी तरह करते कराते 27 दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जलसा करते हुए, एक रैली करते हुए रावलपिंडी में कत्ल कर दी जाती हैं। उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद जो हमारी कौम हुब्बुल वतनी का सबूत देती है, ऐसे लगता है कि किसी बैरूनी क़ुव्वत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। लूट मार कटाई और पाकिस्तान के अंदर आग जलाओ घराव का ऐसा बाज़ार गर्म होता है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान के बहुत सारे अदारे, स्पेशली पाकिस्तान रेलवे का सिग्नल सिस्टम जो है आज तक वैसा नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ 2008 को रिज़ाइन करके चले जाते हैं। और इसी दौरान में जब शुरू में नवाज शरीफ को वो किला अटक वाली जेल में डालते हैं और वहाँ से सऊदी त्यारा नवाज शरीफ को लेके सऊदी अरब चला जाता है, शाही त्यारा सऊदी अरब लेके चला जाता है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 10 साल जिला वतनी के लिए चले जाते हैं। 2008 में आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ परवेज़ कियानी को फ़ौज की कमान देकर रिज़ाइन करते हैं और बाहर चले जाते हैं। और 2008 में इलेक्शन होते हैं। 2008 के जो इलेक्शन होते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में होते हैं, और दूसरी जमातें भी हिस्सा लेती हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जगह चौधरी निसार अली खान PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं, और दूसरी तरफ आसद जरदारी होते हैं। 116 सीटें PP लेती है और 99 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलती हैं। आखिरकार ये दोनों कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। और इस दौरान कोलिजन गवर्नमेंट के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, आसफ जरदारी सदर बन जाते हैं, और कुछ वजारतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आती हैं, जो कि थोड़े अरसे के बाद वो रिज़ाइन कर देते हैं। इस तरह ये चलता रहता है और आखिरकार यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के सिलसिले में उनके ओहदे से हटा दिया जाता है और उसकी बाकी टर्म को पूरी करने के लिए राजा परवेज़ अशरफ को लाया जाता है। राजा परवेज़ अशरफ उसकी बाकी टर्म पूरी करते हैं, और इस टर्म में उनकी ख़ास बात ये होती है कि उनकी वज़ारत उज़्मा की आखिरी दिन तक पाकिस्तान के सारे बैंक लेट नाइट खुले रहते हैं। बड़ी बड़ी लंबी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, किधर जाता है, कोई समझ नहीं आती। 2013 में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 2011 में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार कर वापस आ चुके होते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। और इस 2013 के इलेक्शन में PP 42 सीट्स लेती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 166 सीटें लेती है, और 19 उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को मियाँ साहब अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाते हैं। और आखिरकार उनकी हुकूमत चलती है 2018 में, और परवेज़ मुशर्रफ के बाद कियानी आते हैं। कियानी के बाद जनरल कियानी के बाद राहील शरीफ को मियाँ साहब लाते हैं एज ए आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और 2017 में पनामा पेपर का केस निकलता है, पनामा पेपर लीक्स होते हैं। मियाँ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसमिस कर देती है, और मियाँ साहब इस्लामाबाद से चलते हुए गुजरांवाला तक आ जाते हैं और यही गर्दान कर रहे होते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आखिरकार कोई उनके कान में कहता है, मियाँ साहब ये तस्वीर नहीं है, ये हालात है, ये कंडीशन है, तो तब जाके मियाँ साहब चुप करते हैं। और 2018 में की बाकी मांदा जो इलेक्शन की 17 में जो बाकी मांदा वज़ारत उज़्मा की मुद्दत होती है, वो खाकान अब्बासी साहब एज ए वज़ीर आज़म पूरी करते हैं। और 2018 में दोबारा इलेक्शन होते हैं, और इन इलेक्शन में वही पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ PTI का कड़ा मुकाबला होता है। ठीक रात के 12 बजे RTS सिस्टम, वोटिंग गिनने का सिस्टम बैठ जाता है। वो सिस्टम नहीं बैठता, पाकिस्तानी कौम का नसीब बैठ जाता है, पाकिस्तानी कौम की तकदीर बैठ जाती है। और हारे हुए सुबह जब इलेक्शन का ऐलान होता है, हारे हुए जीत जाते हैं, जीते हुए हार जाते हैं। PTI की हुकूमत बनती है, मोहतरम इमरान खान साहब
پہلی دفعہ ایز اے کرکٹر پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ 3.5 سال تک ان کا یہ دور چلتا ہے جس میں وہ ریاست مدینہ کی ڈگڈگی بجاتے ہیں، ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ نکلتے تو شیر کے شکار کے لیے ہیں، لیکن ہاں سامان وہ گیدڑ کے شکار کا لے کے نکلتے ہیں، اور موسٹلی وہ چلے ہوئے کارتوس اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو مشرف کی کابینہ کے چلے ہوئے کارتوس تھے۔ تو میرا خان صاحب کو صرف یہاں عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تھا، آپ نے وہ موقع گنوا دیا، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، جو غلطیاں آپ نے کی ہیں، جو وہ آپ نے بھانت بھانت کے لوگ ساری دنیا جہاں کے لوٹے اکٹھے کر کے اپنی حکومت بنائی تھی، خدا را وہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا، آج کل آپ کے خلاف بہت کمپین چل رہی ہے، ایلیگیشن چل رہی ہے، مبشر لقمان صاحب بہت سرگرم ہے، آپ کی فیملی کے بارے میں کرپشن کے کیسز کا بہت ذکر ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب تک بندہ کھائے نہیں منہ کو نہیں لگتا۔ تو خدا را ہمیں پتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ذاتی طور پہ کوئی کرپشن نہیں کی۔ اگر آپ نے ذاتی طور پر کرپشن کی ہوتی تو ابھی تک آپ کے اوپر کرپشن کے بہت سارے کیس بن چکے ہوتے۔ تو اس لیے خدا را جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی وزارت عظمیٰ کی چھتری کے نیچے کیا کرتے رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے آپ ان پہ بھی نظر رکھیے گا۔ اور دوسری، ریاست مدینہ بنانے کے لیے اسلامی نظام کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام لائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو نیک لوگ بھی مل جائیں گے، اور ریاست مدینہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بن جائے گی، لیکن نیت چاہیے۔ اس کے بعد میرا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ایک میسج ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، آپ بھٹو کے پرچم تلے جمع ہوئے تھے، آج آپ ایک 25 سے 30 سال کے لڑکے کے پیچھے 85 سال کے بابے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے۔ اگر آپ بھٹو کے دل دادا ہوتے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو واقعی زندہ ہے، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ بھٹو کی روح گڑی خدا بخش میں بھٹکتی پھر رہی ہو، آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے کہ ظالموں تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میری جو نسل تھی، ذوالفقار جونیئر بھٹو، غنوہ بھٹو میری بہو اور فاطمہ بھٹو میری پوتی، وہ کس حال میں ہے؟ نہید خان جو کہ بینظیر محترمہ بینظیر کی رائٹ ہینڈ تھی، وہ کہاں ہے؟ خدا کے لیے اپنی سیٹ، اپنے پروٹوکول، وزارت صدارت، گورنری کے لیے ضمیروں کے سودے مت کرو۔ جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو ہاتھ باندھ کے، نواسوں سے نسل نہیں چلتی، نسل ہمیشہ بیٹوں اور پوتوں سے چلتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ اپنی لیگسی اپنے نواسوں سے کریں، تو تب میں آپ کو مانوں گا کہ آپ مرد حر ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یو آر اپوزٹ سائڈ آف دا پکچر۔ اور اسی طرح میاں صاحب، مجھے آپ کو یہ کہنا ہے، میں نے جو اتنی لمبی تمہید باندھی، یہ 47 سے میں شروع ہوا ہوں، میرا کوئی یہاں مقصد اپنا نالج بتانا نہیں تھا، میرا مقصد اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے دکھوں کا مداوع جمہوریت میں نہیں ہے۔ ہم لوگ کنویں میں گرا ہوا کتا نہیں نکال رہے، ہم صرف 40 بالٹی پانی نکال کے کنواں صاف اور پاک کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کنویں سے کتا نکالیں، پھر 40 بالٹی نکالیں، تب جا کے ملک صاف ہوگا۔ تو آپ کے ہم کبھی دل دادا تھے، لیکن جب سے آپ نے اپنی بیٹی کو آگے کیا ہے، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ حشاش وشاش پرفضا مقام لندن میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہماری سیاست کتنی گندی ہے، ماں بہن بہو بیٹیوں کا یہاں کیا مقام ہے، ہم اخلاق کی پستیوں میں کہاں کہاں تک گر گئے ہیں، ہم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ جس طرح کی ایلیگیشن، جس طرح کے الزام اور جس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہی ہیں اپنی سیاسی حریفوں کو ہرانے کے لیے، تو اس میں آپ ایک اپنی بیٹی کو اتار دیتے ہیں۔ اور دوسرا، میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے، یہ خاندانی وراثت ہے، یہ آپ لوگوں کے اپنے بہو بیٹے بیٹیاں بھتیجے بھانجے آگے آتے ہیں۔ میں اپنی عوام کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ویلاگ میں یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، میں یہ پوری ہسٹری کو انشاءاللہ اس میں اینڈ کرنے والا ہوں کہ سمجھو اس جمہوریت میں نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے نکلو۔ خان صاحب، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے نکلیں، انشاءاللہ مجھے ایمان ہے کہ میرا رب آپ کی نیت کا پھل آپ کو ضرور دے گا اگر آپ ٹھیک ہیں۔ آپ نے یونیورسٹیاں بنانی تھی وزیر اعظم ہاؤس اور گورنرز ہاؤس کو گرا کر، آپ وہ نہیں کر سکے۔ آپ سیکھیے آپ نے جو غلطیاں کی ہیں، اللہ اگر آپ کو دوبارہ چانس دیتا ہے۔ لیکن جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بہرکیف میں دعا گو ہوں کہ اے پروردگار، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، میرے لوگوں کے لیے بہتر ہے، وہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ
पाकिस्तान का हामी और नासर हो। आप मुझे याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगा। अपनी दुआओं में, अपने सजदों में अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।